الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات رب العالمین بحسب کل الذوات والصفات الرحمن الرحیم علی اصحاب الحاجات وارباب الضرورات مالک یوم الدین فی ایصال ابرار الى الدرجات وادخال الفجار في الدركات اياك نعبد واياك نستعين في القيام اداء جملة التكليفات اهدنا الصراط المستقيم بحسب كل انواع الهدايات صراط الذين انعمت عليهم في كل الحالات والمقامات غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اهل الجهالات والضلالات والصلاة والسلام على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب الآيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العالمین کی لا تعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، گزشتہ درس کے اندر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعاذہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر انبیاء و مرسلین صالحین و اولیاء اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر استعاذہ پیش کرتے رہے اور خالق ارض و سما ان کا استعاذہ پیش کرنے پر یعنی تعوذ اللہ کی پناہ پکڑنے پر خالق نے ان کو خلعتوں اور نوازشوں سے نوازا۔ استعاذہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شیطان سے پناہ پکڑنا انبیاء و مرسلین کی سنت بھی ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہے
اس کی پناہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے التجا اور عرض کرتا ہے تو خالق ارض و سما ایسا پناہ دینے والا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی اس جیسی پناہ دے سکتا۔ اللہ رب العالمین اس دشمن کہ جو ایسا انسان کا دشمن ہے کہ جس نے جب راندہ درگاہ ہوا تو اس وقت خالق کی ہی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ الہ العالمین ان کی وجہ سے، یعنی آدم علیہ السلام سبب بنے نا، اصل میں تو یہ سبب بنا اور اپنے کرتوت کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق اس نے عرض کیا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے الہ العالمین میں تیری عزت و ربوبیت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں ان کو اغوا کروں گا، یعنی ان کو بے راہ کروں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا۔ تو وہ دشمنی لے کر اس وقت سے آج تک اور قیامت تک جو اس کو مہلت دی گئی ہے، اس کے اندر اپنی دشمنی جو ہے اس دشمنی کو نبھانے کے لیے اور اس دشمنی کے اندر اپنی کامیابی کے لیے وہ ہر انسان جو ہے اس کو بہکانے میں کوشاں ہے، اور ہر انسان کے دل کے اندر وسوسے، ہر انسان کو اپنے شر کے اندر ملوث کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں اور ہر وقت جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو انسان اس دشمن سے، عام اگر کوئی دشمن ہے انسان ہے تو اس کے بارے میں خالق نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ جو اچھائی ہے نا، اچھائی تم اگر اپنے دشمن کے ساتھ بھی کرتے ہو، اچھے انداز سے اس کے ساتھ بھی پیش آتے ہو، تو وہ بھی برائی کو دفع کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری اچھائی کے دیکھ کر اور تمہاری اچھائی کی وجہ سے وہ کیا کرے گا، وہ یہ کہ بجائے دشمنی کے وہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ وہی دشمنی تمہاری دوستی کے اندر بھی تبدیل ہو جائے گی۔ مگر شیطان جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ قابو میں آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ اے الہ العالمین میں تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے پکڑتا ہوں۔ تو جب انسان کوئی اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے اور اپنے آپ کو رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عجز اور انکساری کے ساتھ التجا کرتے ہوئے پیش کرتا ہے، تو خالق ارض و سما اس کو کبھی بھی نا امید کرے گا۔ جو اس پہ امید لگاتا ہے نا خالق پہ، خالق اسے نا امید نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کر لیتا ہے یا امانت کو، کسی بھی امانت کو رب کی سپرد کر دیتا ہے، تو خالق جو ہے وہ امانتوں کو ضائع ہونے دیتا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ مشہور و معروف ہیں، اصل نام سے ہم لوگ کم آگاہ ہیں، بخاری کا نام آ جائے نا تو ہمیں ایک علم ہو جاتا ہے بہرحال کچھ نہ کچھ، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال 256 ہجری میں ہوا، آپ 256 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے اپنی صحیح، جسے ہم صحیح بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں،
اصل میں اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے اس کتاب کا پورا نام، لیکن مشہور جو ہوئی ہے وہ ہے صحیح بخاری کے نام سے، یعنی بخاری شریف کے نام سے، اور ایسی مشہور ہے کہ کہیں بھی کوئی انسان زیادہ لگاؤ اگر اس کا نہیں بھی، تب بھی اس کے سامنے آپ نام لینا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد بخاری شریف ہے۔ اور اس کا بھی ایک سبب ہے کہ اتنی شہرت اور اتنا اس کو جو ہے وہ یعنی اللہ کی طرف سے جو اس کو نوازا گیا، اس کا بھی ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ادب اور خلوص جو ہے، اس خلوص کی برکات سے اللہ رب العالمین نے ایسا نوازا کہ آج بخاری کا نام آتا ہے نا تو تقریباً الا ماشاءاللہ ہر مسلمان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو امت مسلمہ کے اندر نہ صرف مشہور و معروف ہے بلکہ معتبر بھی شمار کی جاتی ہے۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا، طبقات حنابلہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274 کے اوپر، اور تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9 پر، اور حافظ ذہبی نے اس کو، اور امام مزی نے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ کے اندر، ایک جلد ان کی مقدمہ کی علیحدہ ہے، اس کے اندر صفحہ 490 پہ اس چیز کو بیان کیا۔ وہ سبب یہ تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث لکھنا چاہتے تھے، حدیث کی کتاب ہے نا، جب بھی کوئی حدیث لکھنا چاہتے تھے تو اس حدیث کو لکھنے سے پہلے ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حدیث کیا تھی؟ رسول اللہ کا کلام، رسول اللہ کی باتیں، رسول اللہ کا فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی تقریرات۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بخاری میں کوئی حدیث لکھنا چاہتے تھے تو اس حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، پھر اس کو اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ درج کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا ادب اور اخلاص۔ اس ادب اور اخلاص کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کو ایسی مقبولیت عطا کی کہ اب دنیا کے اندر، اور ایک دوسرا تھا کہ یہ بخاری شریف احادیث تو لکھی نا، احادیث امام بخاری نے لکھی اس طرز پہ، تو بخاری کے اندر ترجمۃ الباب بھی ہے، یعنی جو باب شروع کرتے ہیں نا اس کا ترجمۃ الباب، اس کا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ لکھتے ہیں کہ یہ فلاں بارے میں باب ہے، فلاں بارے میں باب ہے، فلاں بارے میں باب ہے۔ تو وہ جو ترجمۃ الباب لکھنے کی باری آئی تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمہ کے اندر، اور حافظ مزی رحمہ اللہ نے اس کو تہذیب الکمال کے اندر اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب جب لکھنے کی باری آئی تو امام بخاری روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان جا بیٹھے، روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان جا بیٹھے، وہاں بیٹھ کر ہر ترجمۃ الباب لکھنے سے پہلے امام بخاری 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا ادب۔ اور اب ویسے ایک بات ہے، بعض لوگ ایسا کوئی عمل جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، ایسا کوئی عمل جس کا رسول اللہ نے حکم نہ دیا ہو، دور رسول میں نہ ہوا ہو، خلفائے راشدین میں سے کسی نے نہ کیا ہو، تو لوگ اس کو یہ تو جی بدعت ہو گئی اور کل بدعت ضلالہ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہاں سے لیا؟ یہ جو ان کا عمل تھا، کیا رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میری حدیث لکھنے کی باری آئے تو غسل کرنا، جب میری حدیث لکھنی ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، یا کتاب حدیث جو ہے اس کے اوپر ترجمۃ الباب لکھنا ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، فلاں جگہ پہ بیٹھ کے کرنا؟
نہیں، یہ ان کا خلوص، ان کی رسول اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ کے ساتھ ادب تھا۔ اس ادب کے پیش نظر اللہ نے ان کو انعام بھی ایسا عطا کیا کہ کائنات کے اندر، امت مسلمہ کے اندر قرآن مجید کے بعد جو ہے وہ عمومی اعتبار سے جو مقام کسی کتاب کو نصیب ہوا ہے وہ امام بخاری کی اس کتاب کو نصیب ہوا۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو تھے، ان کا یہ طریقہ کار بھی رہا۔ امام ابو ابراہیم ایک ہوئے ہیں 264 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ تلامذہ میں سے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المختصر، مشہور ہے المختصر مزنی کے نام سے۔ تو یہ انہوں نے مختصر لکھتے ہوئے یہ جب بھی کوئی مسئلہ لکھتے تھے نا، اس کتاب میں مسئلہ، وہ فقہ کے جب کوئی مسئلہ لکھتے تھے تو ہر مسئلہ لکھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے امام ابو اسحاق الشرازی، انہوں نے المہذب لکھی، جس کی شرح بعد میں امام نووی رحمہ اللہ نے، جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے اس کی شرح المجموع کے نام سے کی۔ انہوں نے المہذب لکھی۔ تو یہ المہذب جب لکھتے تھے تو ہر مسئلہ سے فراغت پر یہ کیا کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اب یہ رسول اللہ نے تو یہ نہیں حکم دیے ہوئے کہ ایسے عمل کرو، یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ خلوص اور محبت میں۔ اور پھر بلکہ ایک امام ہوئے ہیں، امام ابو القاسم اسماعیل بن محمد ان کا نام ہے بن فضل، 535 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ انہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، سیر کے اندر اور تاریخ اسلام کے اندر اس بات کو حافظ ذہبی نے بیان کیا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر ترجمہ نمبر 1075 ہے، اور سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 83 ہے۔ اس کے اندر کہ انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، صحیح مسلم شریف کی۔ تو وہ انہوں نے جب لکھی تو ان کا بیٹا فوت ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ جب شرح مکمل ہو گئی نا، مکمل کر لی، صحیح مسلم کی شرح مکمل کر لی، تو کیا کیا؟ جب وہ مکمل ہوئی تو انہوں نے ایک دعوت کی۔ اس دعوت کے اندر جتنے لوگ شامل ہوئے تھے سب کو، یعنی مکمل طور پر سب کو جو ہے وہ حلوے کے ساتھ ان کی دعوت کی، اور سب کو پیٹ بھر کر حلوہ کھلایا۔ اب یہ عمل کوئی کہہ دے کہ جی کیا رسول اللہ نے، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اعمال کا طلب، اور حافظ ابن حجر بڑا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، انہوں نے فتح الباری جب لکھی ہے، مکمل کر لی تھی، تو انہوں نے بھی ایک دعوت کی تھی۔ فتح الباری کے مکمل کرنے پر انہوں نے ایک دعوت کی۔ الجواہر والدرر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے جب دعوت کی اور اس دعوت کے اوپر خرچ کتنا کیا، 500 دینار انہوں نے بخاری شریف کی شرح کی تکمیل پر دعوت پر خرچ کیا تھا۔ اب کوئی کہہ دے بھئی یہ کوئی طریقہ کار ہے، نہیں بھئی، مسئلہ یہ ہے کچھ ان کی محبت تھی اور کچھ ان کا خلوص تھا، اور کچھ وہ اس خوشی کے تناظر کے اندر یہ کام، یہ افعال جو ہے وہ سرزد ہوتے رہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر کے بارے میں اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ جب انہوں نے فاتحہ کو سورہ بقرہ مکمل کر لی تو انہوں نے بھی اس کی تکمیل کی خوشی میں اونٹ ذبح کر کے تو اس کی دعوت کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں محبت میں اگر کوئی عمل انسان، ایسا عمل جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، وہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے اوپر صرف کل بدعت دلالہ نہیں لگے گا، من جاء بالحسنہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ من سن فی الاسلام سنت حسنہ بھی آئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی صحیح کے اندر کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو خدا نا امید نہیں رکھتا۔ اللہ کسی کو بھی نا امید، مایوس، خدا مایوس نہیں کرتا، نا امید نہیں رکھتا۔
تو امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری شریف کے اندر 4 مقامات پر بیان کیا ہے. 3 مقامات پر آپ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک مقام پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے کتاب الکفالہ میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بنی اسرائیلی آدمی تھا، اس نے کسی دوسرے بنی اسرائیلی آدمی سے قرض طلب کیا، قرض مانگا کہ میرے حالات یا کاروبار کے لیے جیسے بھی اس نے اس سے قرض طلب کیا. جب اس سے قرض مانگا تو اس نے اس کو یہ کہا ائتنی بالشہداء، اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں، 1000 دینار ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن تم ایسا کرو کہ گواہ لے آؤ، بالشہداء گواہ لے آؤ، اشہدہم تاکہ وہ گواہ ہو جائیں، کل کو معاملات جو ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو. تو وہ آدمی جو تھا اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، کہ میں کسی کو گواہ نہیں لاتا، اللہ جو ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا لو. اس نے کہا فأتنی بالکفیل، اچھا چلو ایسا کرو کوئی ضمانتی لے آؤ، کوئی کفیل لے آؤ، تو تم کفیل لے آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو اس نے آگے سے کہا کفا باللہ کفیلا، کہ کفیل ضمانتی بھی اللہ ہی ہے، میں اللہ کی ضمانت، اللہ کوئی گواہ لاتا ہوں اللہ. تو جو جس نے سے اس نے قرض طلب کیا تھا وہ کہنے لگا صدقت، تو نے سچ کہا. قصہ مختصر، اس نے اس کو 1000 دینار قرض دے دیا. جب اس نے 1000 دینار قرض لے لیا تو وہ قرض لینے کے بعد اپنے تجارتی معاملات کی بنیاد پر یا کسی بھی سبب سے وہ دریا پار چلا گیا، باہر کا لفظ ہے یعنی دور علاقے چلا گیا، جس کے درمیان میں ان دونوں کے درمیان ایک دریا حائل تھا کہ کشتی کے بغیر ادھر آنا یا ادھر جانا مشکل تھا. تو وہ جب دور چلا گیا تو وقت وعدہ جس پر اس نے وعدہ کیا تھا فلاں وقت تجھے تمہارا قرض جو ہے وہ واپس کر دوں گا، وہ وقت آ گیا. جب وہ وقت آیا تو اس آدمی نے کیا کیا کہ اس نے سوچا میں اس کا قرض واپس کروں. وہ چلا، جب دریا کنارے آیا کشتی تلاش کرتا ہے جس پہ سوار ہو کر اس طرف آئے اور اس کا 1000 دینار اس کو واپس کر دے. تلاش کے باوجود اسے کشتی نہ ملی. جب تلاش کے باوجود اس کو کشتی نہ ملی تو اس نے سوچا کہ میں اس کا قرض تو ادا کرنا ہی ہے. اس نے ایک لکڑی پکڑی، ایک لکڑی جو ہے وہ لکڑی لی، لکڑی لے کر اس کے اندر سے اس کو کھوکھلا خالی کیا. خالی کرنے کے بعد 1000 دینار لے کر اس لکڑی کے اندر ڈالا اور خط لکھا. خط کے اندر اپنی طرف سے جو بھی ان کا تھا وہ سارا لکھ کے اس نے اس لکڑی کو دوبارہ یعنی وہ جہاں دینار رکھے تھے بند کیا، اچھے طریقے سے بند کر کے دریا کے کنارے پہ آیا. اور دریا کے کنارے پہ آ کر اس نے کیا کیا، اس نے اس لکڑی کو دریا میں بہا دیا اور کہتا کیا ہے اللہم انک تعلم انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار، اے الہ العالمین تو جانتا ہے میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار قرض لیا ہے، اور الہ العالمین فسألنی کفیلا، جب میں نے اس سے قرض مانگا، قرض طلب کیا تو اس نے مجھ سے کفیل مانگا تھا. اس نے کہا تھا کہ کوئی ضامن لے آؤ، کوئی کفیل لے آؤ، تو میں نے یہ کہا تھا کفا باللہ کفیلا، کہ اللہ سب سے بڑا ضمانتی ہے، اللہ سب سے بڑا کفیل ہے. یا الہ العالمین وہ اس پہ راضی ہو گیا، فرادیہ بیکا، وہ اس پر راضی ہو گیا. وسالنی شہیدا، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کفا باللہ شہیدا، میں نے پھر تجھے گواہ بنایا. مولا میں نے کہا کہ اللہ بہت زیادہ یعنی اللہ گواہ ہے، فرادیہ بیکا، مولا وہ اس پہ بھی راضی ہو گیا. وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ. اے الہ العالمین اب میں نے کوشش کی ہے،
میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے کسی پہ سوار ہو کے اس کے پاس جاؤں اور جا کر 1000 دینار جو ہے وہ اس کو دے آؤں. اے الہ العالمین فلم اقدر، لیکن میرے پاس قدرت نہیں، یعنی میں اس کو نہیں پار سکا، ایسا نہیں کر سکا کہ میں چلا جاؤں اور جا کے اس کو دے آؤں. وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا فَرَمَا بِهَا فِي الْبَحْرِ. اے الہ العالمین، اب یہ جو مال ہے میں تیرے سپرد کرتا ہوں مولا، اس کو اس تک پہنچانا اب تیری ذمہ داری ہے، تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں. فَرَمِيَ بِهَا فِي الْبَحْرِ، اور اس جو لکڑی تھی اس کو دریا کے اندر بہا دیا. جب اس نے دریا کے اندر بہا دیا، اب اتفاق ایسا، یہ قصہ کہانی نہیں، میرے رسول نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کتاب الکفالہ میرے پاس جو دار توق النجا کی ہے اس کا جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 2291. اور امام احمد نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنی مسند کے اندر، حدیث کا نمبر 8587 ہے. اور اسی طریقے امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 354 ہے. اور امام بخاری کے علاوہ بھی، یعنی ان کے علاوہ بھی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. تو جب اس نے یہ بات کی کہ یا اللہ اب یہ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ آدمی جس سے اس نے قرض لیا ہوا تھا، قرض جس سے وہ لے کے آیا تھا، انہی ایام میں وہ دریا کی طرف نکلا کہ جس کو میں نے قرض دیا تھا وعدہ آ گیا ہے، وہ آ رہا ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح کہ کوئی کشتی آ رہی ہے جو میرا مال لے کے کوئی قرض واپس کرنے. جب وہ دریا کے اوپر پہنچا تو کشتی تو اس کو نظر کوئی نہ آئی، لیکن ایک لکڑی اس کو نظر آ گئی، ایک لکڑی آتی ہوئی اس کو نظر آئی. جب وہ لکڑی اس کو آتی ہوئی نظر آئی تو اس نے وہ لکڑی اس ارادے سے اٹھا لی کہ اس کو گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، چلو اور کچھ نہ سہی اس کو جو ہے وہ اپنے استعمال آگ جلانے کے کام آئے گی. اٹھائی گھر لے آیا. جب وہ گھر لے آیا، گھر آ کر اس نے رکھی. رکھنے کے بعد جب ان کو ضرورت پڑی اس نے اس کو چیرا، یعنی پھاڑا. جب چیرا تو اندر سے وہ 1000 دینار اور ایک خط برآمد ہو گیا. 1000 دینار اور ایک خط اس کے اندر سے برآمد ہوا. اس نے وہ 1000 دینار لیا، خط پڑھا تو خط سے معلوم ہوا جس کو قرض دیا تھا یہ اسی نے بھیجا ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا تو اللہ نے وہ جس نے قرض لیا ہوا تھا اس کو بھی کوئی یعنی سبب اس کا بھی بن گیا کہ وہ بھی پار دریا کر کے اس وقت اس کے پاس پہنچ گیا. تو جب دونوں کے درمیان یہ بات ہوئی اس نے کہا تو نے پہلے، اس نے کہا میں نے کوشش بہت کی لیکن میں تیرے تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پہ سوار ہو کے آ جاتا، لیکن میں نے یہ کام. تو اس نے کہا کہ اب تیری طرف سے اللہ نے جو ہے وہ تیری امانت کی بھی حفاظت کر دی. اب جو 1000 دینے کے لیے تو لے کے آیا ہے وہ تو اب واپس ہی لے کے چلا جا. یعنی جب انسان اللہ کے سپرد کرتا ہے نا، اللہ کے حوالے کرتا ہے، یہی کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ مجھے شر شیطان سے محفوظ رکھنا، تو رب نہ امید نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ جب اس کے حوالے کیا جا رہا ہو اس وقت اس کا دل خلوص سے لبریز ہونا چاہیے. اور اسی طریقے امام، بہت بڑے امام ہوئے ہیں، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ان کا نام ہے، اور یہ 281 ہجری میں ان کا وصال ہے، 281 ہجری کے اندر، اور معروف ہیں ابن ابی الدنیا کے نام سے، ابن ابی الدنیا کے نام سے. اور اسی طریقے امام ابو بکر محمد بن جعفر خرائطی ہیں جو 327 ہجری میں جن کا وصال ہوا، اور امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی جن کے بارے میں نے پہلے درس میں مختصر جو ہے ان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ خدا نے ان کو ایسا علم عطا کیا تھا کہ وقت کا وزیر ان کے ایک مکالمے کو سن کے یہ حسرت کرتا تھا
کہ الہی کاش وزارت کی جگہ مجھے تبرانی ہونا نصیب ہو جاتا. یہ بہت بڑے ائمہ احادیث ہیں, انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے, اگرچہ بعض علماء حدیث نے یعنی محدثین نے اس کے ایک راوی پہ کلام کیا ہے, لیکن نفس مسئلہ کے اندر یعنی جو نفس مسئلہ ہے, کیونکہ کیا کہ اس خالق ارض و سما کی قدرت سے مقدورات میں سے کچھ بعید نہیں, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں زید بن اسلم, حضرت اسلم بیان کر یعنی زید بن اسلم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں. اسلم کہتے ہیں کہ بینا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یعرض الناس, کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ جمع تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اذ مر بہ رجل معہ ابن لہ علی عاتقہ, کہ آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کی گردن جس کے کندھوں کے اوپر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. یعنی اس نے عام طور پر آدمی چھوٹا بچہ ہو نا تو آدمی کہیں جا رہا ہو تو بیٹے کو اٹھایا ہوا ہو تو وہ کندھوں کے اوپر بٹھا لیتا ہے آسانی کے لیے. تو وہ آدمی جب گزرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نگاہ پڑی, تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو فرمایا, قال, روایت میں آتا ہے قال عمر ما رأيت غرابا بغراب اشبہ من هذا بهذا, فرمایا کہ میں ایک اجنبی کے ساتھ دوسرے اجنبی کو اس سے ملتا جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, یعنی ایک جیسے دونوں کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تو وہ آدمی رک گیا, رک کے کہنے لگا اما واللہ یا امیر المؤمنین, کہنے لگا اے امیر المؤمنین اللہ کی قسم, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک جیسے دیکھ رہا ہوں اجنبی, کہنے لگا خدا کی قسم لقد ولدتہ امہ وہی میتہ, اے عمر بن خطاب, اے امیر المومنین, یہ بچہ وہ ہے کہ جس کو اس کی ماں نے مرنے کے بعد جنم دیا تھا. یہ بچہ وہ ہے جس کو اس کی ماں نے مرنے کے بعد جنم دیا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کیسے, وہی حق, یعنی اس میں ہلاکت کے بھی معنی ہے, لیکن اللہ تیرا بھلا کرے, وہ کیسے کہ مرنے کے بعد بیٹے کو جنم دے رہی ہے. تو اس نے آگے پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا, کہنے لگا اے عمر بن خطاب, اے امیر المومنین, خرجت فی بعث قضا و قضا و ترکتها حاملا, اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اپنے کسی سفر میں جا رہا تھا, کہیں میں نے جانا تھا, تو جب میں جا رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی, میری بیوی حاملہ تھی. تو میں سفر پہ جانے لگا, تو عام جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے کہ تو جا رہا ہے, میرا کیا ہوگا, معاملات کیسے ہوں گے, یہ وہ. تو جب بیوی نے کچھ ایسے سوالات کیے تو امیر المومنین میں نے کیا کیا, وَقُلْتُ اسْتَوْدِعُ اللَّهَ فِي بَطْنِكَ, میں نے یہ کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے نا میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے. فَلَمَّا قَدِمْتُ مِن سَفَرِي اُخْبِرْتُ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ, اے امیر المومنین جب میں واپس پلٹا, واپس آیا تو مجھے خبر دی گئی کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے, بیوی کے مرنے کی مجھے خبر دی گئی. اے امیر المومنین بس ایسے وقت گزرتا گیا, ایک رات میں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ جنت البقیع میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک قبر کے اندر سے روشنی نکلی جیسے چراغ روشن ہوتا ہے. وہ روشنی جب ہم نے دیکھی تو میں نے اپنے چچا کے بیٹے سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا لا ندری, ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے, الا انا نراها وضوء كل ليلة عند قبر فلانہ, لیکن
ہم ہر رات فلاں عورت کی قبر سے یہ روشنی نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں عورت کی قبر سے یہ روشنی نکلتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کلہاڑی پکڑی، پاس جو بھی تھا وہ پکڑی، اور پکڑ کر میں اس قبر کی طرف چل پڑا. جب قبر کی طرف گیا تو آگے بیان کرتا ہے، کہتا ہے فَإِذَا الْقَبْرُ مَفْتُوحٌ، اے امیر المومنین جب میں اس قبر پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، قبر کھلی ہوئی ہے. وَإِذَا هُوَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ، اور یہ بچہ جو ہے یہ اپنی ماں کی گود کے اندر ہے. اے امیر المومنین جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے آواز دی، تو میری آواز کے بدلے میں مجھے آگے جو جواب دیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایھا المستودع ربہ خذ ودیعتک، اے رب کے حوالے کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے. اے امیر المومنین جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے یعنی آواز دی تو مجھے آگے سے یہ کہا گیا کہ ایھا المستودع ربہ خذ ودیعتک، اپنے رب کے حوالے کرنے والے، رب کے سپرد کرنے والے، جو تو نے رب کے حوالے کیا ہے اس کو واپس لے لے. اور آگے آواز انک لو استودعتہ امہ لوجدتہا، اور آگے آواز آئی کہ اگر تو اس کی ماں کو بھی رب کے حوالے کر کے جاتا تو آج تجھے اس کی ماں بھی مل جاتا. یعنی جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا نا تو پھر شیطان کا بھی وہاں کچھ چارہ. تو اس لیے جب انسان تلاوت قرآن کرنے لگے تو تلاوت قرآن سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر استعاذہ پیش کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطانی وسوسے جو ہیں، شیطان کا شر جو ہے، اس سے محفوظ ہونے کے لیے انسان اس سے اپنے عز اور احتیاط کی بنیاد پر نہیں بچ سکتا. لیکن جب انسان رب کے بھروسہ، رب کے سپرد کر دے گا نا تو خالق شیطان کا وار چلنے دے گا. ہاں، کب اعوذ باللہ پڑھنا ہے اس بارے میں علماء ملت اسلامیہ کے اندر اختلاف موجود ہے. ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت کے بعد پڑھنا ہے، تلاوت کر لینے کے بعد تعوذ پڑھا جائے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ظاہری جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ظاہری جو حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ ظاہر اس پہ دلالت کرتا ہے کہ اعوذ باللہ تلاوت کے بعد پڑھا جائے. اور کہتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت کر لینے کے بعد نفس کے اندر جو غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے عجز کو ظاہر کرتے ہوئے شیطان سے اس کی پناہ طلب کرے گا تو اس کے غرور کا بھی توڑ ہو جائے گا. یہ ہے ایک گروہ جو یہ کہتا ہے کہ تلاوت کے بعد. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گروہ سے مراد عام لوگ نہیں ہیں. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، کہ یہ جو گروہ ہے نا اس میں صحابہ موجود ہیں، اس میں تابعین موجود ہیں. وہ ظاہر آیت کو لے کر، اور ان صحابہ میں کون ہے؟ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فرماتے ہیں کہ ان میں سیدنا ابو ہریرہ بھی شامل ہیں، صحابی ہیں. اب اور امام نووی رحمہ اللہ جو شارح مسلم ہے، انہوں نے المجموع شرح مہذب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا، فرماتے ہیں وقال ابو ہریرہ وابن سیرین والنخعی، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن سیرین اور امام نخعی یتعوذ بعد القراءت، کہ یہ سب لوگ قراءت کے بعد جو ہے وہ تعوذ کرتے تھے. تعوذ اور کہتے تھے کہ لظاہر الآیہ، کہ قرآن مجید میں جو اللہ کا حکم ہے اس کا ظاہر معنی یہی ہے کہ ہم بعد میں اعوذ باللہ پڑھیں، لیکن جو
علماء ملت اسلامیہ کا جمہور، اکثریت جو گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھی جائے گی. اور امام، یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جو کہتے ہیں کہ بعد میں، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کے اندر امام مالک کا یہ مذہب بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی امام ابو بکر ابن العربی سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قول غریب ہے، بعد میں نہیں پڑھا جائے گا، تعوذ قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھا جائے گا. اور پہلے پڑھنے والا گروہ کون سا ہے؟ جمہور علماء. جمہور علماء جو ہے وہ اس طرف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھا جائے گا تاکہ شیطان کے وسوسوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، شیطان کے وسوسے دور ہو جائیں. ان کے نزدیک قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جب تو قرآن پڑھنے لگے تو، یعنی جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان. اور اس پر وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب تو نماز، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے تو کھڑا ہو، یعنی یہ تو نہیں کہ نماز کے اندر کھڑا ہو، نماز پڑھ لے، فاغسلوا پڑھنے کے بعد تو وضو کر. وہ کہتے ہیں جس طریقے یہاں معنی یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے وضو کر لے، کہتے ہیں اسی طریقے وہاں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہاں بھی معنی یہ ہے کہ جب تو قرآن کی تلاوت کا ارادہ کر رہا ہو تو پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھ لے. اور اسی طریقے ایک اور آیہ کریمہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کہو تو کیا کرو؟ عدل، انصاف. یہ تو نہیں کہ بات کرنے سے پہلے انصاف اور عدل تمہارے پاس نہ ہو، بعد کے اندر تم انصاف کا سوچنے لگو. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تم بات کہو تو انصاف سے کہو، یعنی ارادہ بات کرنے کا کرو تو کیا کرو؟ انصاف. اور اسی طریقے اور آیات قرآنیہ بھی وہ اس پر دلیلیں لے کے آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے. وقت اتنا نہیں ہے. اکثریت علماء، جمہور کا قول یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اور جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا قرآن نے کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہوگا. تو دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت، ہر قرآن مجید کی ہر مقام پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے. اگر ہر جگہ امر وجوب کے لیے ہوتا تو قرآن ہی کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، کہ نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، دو دو، تین تین، چار چار. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی امر ہے، اگر امر ہے تو ہر ایک کے لیے دو دو چار چار کرنی واجب ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ یہاں جو امر استحباب کے لیے ہے، اسی طریقے قرآن کی اس آیہ کریمہ کے اندر بھی استحباب کے لیے امر دیا گیا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو سنت، مستحب یہ ہے کہ تم تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کر لو شیطان کے وسوسوں سے، کہ وہ تمہیں تلاوت کے دوران وسوسے ڈال کر اللہ کی وہ کلام جو ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو اندر غور و فکر کرنے میں کوئی مانے نہ ہو. تم تلاوت قرآن کرو تو رب العالمین جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ سکو، اس کو جان سکو اور پھر اس پر عمل بھی. بقیہ انشاءاللہ آئندہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.